كذلك حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون۔ اسی طرح تمہارے رب کی بات نافرمانی کرنے والوں پر صادق آ گئی کہ وہ ایمان لانے والے نہیں۔ یہ ان تمام لوگوں کا انجام بد ہے جو انہیں بتایا جا رہا ہے، جو جہالت، گمراہی، ضد، ہٹ دھرمی، انانیت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سب کچھ تسلیم کرنے کے بعد، تمام باتوں کا اعتراف کر لینے کے بعد کہ ہمارا خالق و مالک مدبر کائنات اللہ ہی ہے، لیکن الوہیت میں کسی اور کو شریک کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کی ہدایت نہیں ہو سکتی اور ایسے لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا نہیں جا سکتا۔ یہ اللہ کی بات صادق آنے سے مراد اللہ کے اس قانون کی گرفت میں آنا ہے جو اس نے گمراہی کے بارے میں بنایا ہے، اور جس کے مطابق ان لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوتی جو اپنے رب کی اطاعت کو اپنی آزادی میں مقل سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جانوروں کی طرح بے قید زندگی گزاریں۔ ایک بہت بڑا طبقہ دنیا میں ایسا بھی موجود ہے جو اللہ ہی کو نہیں مانتا، اللہ کے موجود ہونے کو نہیں مانتا، جو دہریہ کہلاتے ہیں، ایتھسٹ کہا جاتا ہے انہیں۔ اس بات کے قائل ہیں وہ کہ اللہ نہیں ہے، یہ ساری کائنات کا بنانے والا اللہ نہیں ہے، بس یہ اپنے آپ ہی پیدا ہو گئی ہے۔ انتہا سے زیادہ احمقانہ فلسفہ ہے ان لوگوں کا جو ایسا تصور کرتے ہیں کہ یہ ساری کائنات اپنے آپ بن گئی اور اپنے آپ چل رہی ہے۔ دنیا کی کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز اپنے آپ نہیں بن سکتی اور اپنے آپ نہیں چل سکتی، تو اتنی بڑی کائنات اپنے آپ کیسے بن سکتی ہے اور کیسے چل سکتی ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ اس کے علاوہ بھی دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کا بھی کم و بیش ایسا ہی عقیدہ ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کا احسان نہیں ماننا چاہتے، بے قید زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنے مالک کو نہیں پہچاننا چاہتے، اس کے احسانات کو نہیں ماننا چاہتے، جبکہ اس بات کے قائل ہیں کہ ان کا پیدا کرنے والا اور ان کی پرورش کرنے والا اور ساری دیگر چیزوں کا دینے والا اللہ ہی ہے۔ اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ دیگر لوگوں کو بھی اختیارات دے دیے گئے ہیں، وہ بھی کائنات میں تصرفات کر سکتے ہیں۔ یہ باطل عقیدہ ہے۔ اس سے روکا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق و مالک ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس سارے اختیارات ہیں، لہذا عبادت اسی کی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں۔ ایک ہی دین، دین اسلام حق ہے اللہ کے نزدیک، اس کے علاوہ سب کے سب باطل ہیں۔ جو اپنے رب، اپنے مالک کو نہیں پہچاننا چاہتے، اس کا احسان نہیں ماننا چاہتے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک کوئی دین اگر ہے، کوئی طریقہ اگر ہے جس کو جو انسان کو بہترین زندگی کا راستہ دکھا سکتا ہے، جینے کا سلیقہ سکھا سکتا ہے، مرنے کا طریقہ سکھا سکتا ہے، آخرت والی زندگی کی کامیابی کے گن بتا سکتا ہے، تو وہ ہے دین اسلام۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ جو کوئی اس دین سے ہٹ کر کوئی اور دین کی تلاش کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہرگز نہیں ہو سکتا، اس کو کسی قسم کی کوئی کامیابی نہیں مل سکتی۔ اس کا انجام بد اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر فرما دیا کہ ایسے لوگوں کو نہ ایمان نصیب ہوتا ہے، نہ ہی ان کو ہدایت مل سکتی ہے۔ وہ جانوروں کی طرح بے قید زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسا ہی کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔